جس چیز نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے عدالتیں، اور اس عدالتوں کے بارے میں صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 102 مفتیوں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کیا، کوئی آیت کوٹ کر رہا ہوتا ہے کسی مقدمے جج، تو مجھے خوف آنے لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی لیگل جورسپروڈنس نہیں ہے، یہ اپنی بات بنوانے کے لیے قرآن کی آیت استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں انکلوڈنگ چیف ججز، دے آر ان فیور آف اسٹیٹس کی، یہ سب پاکستان کی اس ٹوٹی پھوٹی ریاست کو اسی شکل میں چلانا چاہتے ہیں، اور یہ ایک ٹوٹی ہوئی عمارت کے گارجینس ہیں۔ یہ افتخار چودھری کے کندھے پہ ساری بندوقیں کیوں چلائی گئی تھیں؟ اس لیے چلائی گئی تھی کہ میاں نواز شریف مشرف کے خلاف تھے۔ جی ہاں، ایٹ دیٹ پوائنٹ تو وکیل جو ہے نا، وکلا، یہ اپنے گناہوں کا خود پراشچت کر رہے ہیں آج کل، مطلب یہ سارے گناہ انہوں نے خود کیے ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں ایک پولیٹیکل پارٹی نے جا کر سپریم کورٹ میں اپنے کارکنوں سے حملہ نہیں کیا تھا؟ جج بیٹھ کے اپنے چھوٹے والے بھائی کو جج بناتا ہے، یہاں تو یہ ہو رہا ہے نا۔ جی ایسے ہی ہے، تو پھر آپ فیورٹزم تو ہمیں نظر آتا ہے، نظر آ رہا ہے نا بالکل۔ اچھا، یہ ساری کہانی غلط ہے نا، پہلے تو نہیں تھی نا یہ کہانی۔ جو فنڈامنٹل فلا ہے نا اس تھیوری میں وہ یہی ہے کہ جو اپوائنٹ کرنے والے ہیں ان کی تو اپنی اپوائنٹمنٹ ہے بڑی فل آف فلاز ہے، اور یہ پرابلم یہ ہے کہ پورا سائیکل ہی جو ہے نا اس کی اوور آلنگ ہونے والی ہے۔ دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم۔ جس مدعے کو خراب کرنا ہو نا آپ نے، یا جس کا تماشا بنوانا ہو، تو سپریم کورٹ میں لے لیں آپ۔ پنجابی مائنڈ سیٹ کبھی ریولوشن نہیں چاہتا، سمجھ آئی بات کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ بنگالی نہیں ہے، یہ پنجابی مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ جو علاقہ آج پاکستان ہے، اس علاقے میں کبھی تاریخ میں ریولوشن نہیں آئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے سسٹم ڈسٹرب ہو، یہ سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے والے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں شبر بھائی؟ بڑے دن بعد ہم بیٹھے ہیں، بزی ہیں آپ بھی، ہم بھی کبھی لاہور میں کیس بھگت رہے ہیں، کبھی ATC بھگت رہے ہیں، آج ملیر میں تھے صبح سے۔ آج ہم نے ایک ڈفرینٹ قسم کا شو کیا ہے۔ آج ہم نے میاں علی اشفاق صاحب، بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب فرام لنکنز ان، فیمس بیرسٹر آف پاکستان، حاضر ہیں آپ کے پاس۔ آج کراچی آئے ہوئے تھے، میری وکالت کر رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو میں ایئرپورٹ تو نہیں جانے دے رہا جب تک آپ ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں، بیکاز میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر تم سارے تماشے سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، ملک سے اندر ملک کے باہر بھی، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ تھوڑا ایک ہمارا ایک اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے اپنے تجربوں سے، ان کا بھی ایک تجربہ ہے۔ یہ کورٹ میں سارے پاکستان میں اپیئر ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ سے لے کے نیچے سارے کورٹس تک، اور اتنے ہزاروں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بھی ایک آسان الفاظ میں سمجھا دیں عوام کو کہ تماشا ہو رہا کیا ہے اس ملک میں۔ میں نے نا ایک کتاب میرے مرحوم سسر کی تھی، دا ججمنٹ دیٹ براٹ ڈیزاسٹر، سید سمیع احمد صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ وہ کتاب تھی مولوی تمیز الدین خان کیس کے اوپر، ساری وہ کتاب تھی، جو پہلی ججمنٹ تھی آئی گیس جس نے پاکستان کو ایک دوسرے ٹریک پہ ڈال دیا۔ وہ جب حکومت ڈسمس ہوئی تھی، گورنر جنرل صاحب نے اپنے اختیارات لگا کے جو کی تھی، تو وہ اس کیس کا حوالہ ہم بچپنے سے سنتے آئے کہ یہ پاکستان کا ڈیزاسٹر شروع ہوا تھا اس کیس سے، یعنی کہ جسٹس منیر صاحب کی وہ جو ججمنٹ تھی۔ اور خالی میں نہیں، میرے خیال میں جوڈیشری کے اندر بھی بہت لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے، بڑے بڑے جوڈیشل مائنڈز نے سمی صاحب خود بھی ایک بہت جوڈیشل یعنی کہ ایک پرسنالٹی تھے، 5-7 دفعہ وہ ہائی کورٹ کے بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ تو وہ مجھے لگا یہ کتاب پڑھ کے، میں نے دوبارہ پڑھی وہ کتاب، اور پھر میں حالات حاضرہ پہ میں ذرا جب نظر ڈالوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جسٹس منیر تو خوش ہوگا، مطلب ان کی روح خوش ہوگی کہ یار چلو جو آج کل ہو رہا ہے وہ مجھ سے بھی آگے چلے گئے، میں پہلے نمبر سے سیکنڈ نمبر پہ آ گیا۔ تو ذرا ہمیں سمجھائیں شبر بھائی، پہلے آپ بتائیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علی بھائی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں آج ہو رہا ہے یہ کوئی ان یوزول ہے تو ہم غلط ہیں۔ پاکستان میں اس سے بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں، بالکل اس کنکلوژن پہ پہنچ چکا ہوں کہ یہ جو ملک پاکستان ہے اور جو اس کے انسٹیٹیوشنس ہیں اور جو اس کے لوگ ہیں، جو ان کا جس طرح کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو گیا ہے اوور دا ٹائم، یہ کسی ریاست کو چلانے کے قابل نہیں ہے۔ میں اس کو
اس میں سب کو شامل کرتا ہوں، جوڈیشری بھی شامل ہے اس میں پولیٹیشین بھی شامل ہیں اس میں، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. یہ جو ہمارا اب اس وقت حالات ہیں، یہ آپ سمجھیں کہ ایمیچورس کے ہاتھ میں آپ نے وہ چیزیں دے دی ہیں جو ایمیچورس نہیں چلا سکتے. اور مطلب میں پھر وہی والی بات کہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ دیکھیں آپ جیسے آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، تو جسٹس منیر کا فیصلہ آپ نے کیا، کیا آپ کو جسٹس انوار الحق کا فیصلہ بھٹو صاحب کی مرڈر سے پہلے، اس سے پہلے جسٹس یعقوب علی صاحب کو ریٹائر کیا گیا اور ان کی جگہ پر لایا گیا انوار الحق صاحب کو. پھر سجاد علی شاہ کے کیس میں آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ایک بینچ بنی اور جا کر وہاں سے اسے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. تو یہ جو آج ہو رہا ہے نا، جو آج ہو رہا ہے یہ بڑا شریفانہ ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں پہلے بھی ہو چکا ہے، اس سے گندا ہو چکا ہے. مطلب یہ جو آج ہو رہا ہے نا، یہ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جو آج ہو رہا ہے نا، یہ تو میں اس کو پھر بھی، میرا یہ ویو ہے کہ پھر بھی یہ شاید کوئی ڈیکورم میں ہو رہا ہے، شاید کوئی شریفہ. اس سے تو ہماری اتنی بدترین ہسٹری ہے اس بارے میں، اتنی بدترین ہسٹری ہے، اتنی بدترین ہسٹری ہے کہ اگر یہ سجاد علی شاہ کے کورٹ میں آپ کو یاد ہے، اچھا اس کو چھوڑ دیں، کیا ہمارے ملک میں ایک پولیٹیکل پارٹی نے جا کر سپریم کورٹ میں اپنے کارکنوں سے حملہ نہیں کیا تھا؟ جو آج کل اقتدار میں بالکل کیا تھا. نہیں میں نہیں کہتا خیال میں اس کو میں پارٹیز کے ریفرنس سے بات نہیں نہیں کرتا. ویسے کیا تھا، جنرل اسٹرکچر میں تو کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کس نے اے نے کیا یا بی نے کیا تھا. ایک پارٹی کورٹ میں چلی گئی. کیا یہ نہیں ہوا کہ رجسٹرار سجاد علی شاہ والے کیس میں رجسٹرار پھرتا رہا، ایک کونسلر یہاں چلی گئی، ایک کونسلر وہاں چلی گئی. بالکل ٹھیک. تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے جو پریشانی ہے وہ نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوں، نہ میں کسی شخصیت کے اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوں، نہ میرے لیے آج کا چیف جسٹس یا ان کے نیچے والے جج ریلیونٹ ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ تماشا یہ لگا ہوا ہے، تماشا ہی کہیں گے اس کو، اس تماشے کے ساتھ کیا آپ اپنی ینگ جنریشن کو کوئی ہوپ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ایڈوانٹیج لے لے گی، دوسرا پولیٹیکل پارٹی اس کو ڈس ایڈوانٹیج لے لے گی، ایک پولیٹیکل پارٹی اس سے فائدہ اٹھا لے گی، ایک شخصیت آ جائے گی، ایک شخصیت چلی جائے گی. یہ بڑے چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہوتے ہیں تاریخ ایک ملک کی تاریخ میں، چھوٹا مگر ایک ملک کی تاریخ چلتی جاتی ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے. یہ جو ملک کی جو تاریخ جس طرح سے چل رہی ہے، یہ لوگوں کے دماغ سے، ینگسٹرز کے دماغ سے اس ریاست کے لیے امید کو ختم کر رہی ہے. میں ایک ینگسٹر لائر ہوں، میں انگلینڈ سے لاء پڑھ کے آیا ہوں، میں پاکستان سے لاء پڑھ رہا ہوں، یا میں اور کوئی آدمی ہوں، میں اب کہوں گا کہ میں کورٹ میں پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہیں گے یار کیا باتیں کر رہے ہو آپ، کس ملک کی بات کر رہے ہو، کیا جس ملک کے اندر کیا ہوا. اس میں آپ کو یہ میاں اشفاق جانتا ہوگا، حامد خان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے ہسٹری آف جوڈیشری آف پاکستان. اس کتاب میں کم از کم 3 یا 4 چیف جسٹسز آف سپریم کورٹ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ تو آدمی اس قابل بھی نہیں تھا کہ جج بنے سپریم کورٹ چیف جسٹس. تو بات کی بات ہے، لکھا کہ اس سے زیادہ کرپٹ آدمی پیدا ہی نہیں ہوا کبھی. یہ اس آدمی نے لکھ دیا. اچھا دوسرے آدمی کو ہمت نہیں ہے کہہ سکے کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، نہیں، اور وہ ایکسپٹ کر رہا ہے نہیں. وہ کتاب یہ جانتا ہوگا میاں صاحب کہ وہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی. یہ نہیں کہ کسی آپ نے اٹھا کے کسی تھڑے سے چھپا دی. حامد خان کی کتاب دا ہسٹری آف جوڈیشری آف پاکستان از بین پرنٹڈ بائی دا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس. اس میں ہسٹری آف جوڈیشری آف پاکستان لکھی ہے. اور اس میں اچھا، اور اب اس میں جو اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میاں صاحب ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے پتہ نہیں، کہ اب انہی کے آنے والے بچے اور ان کے جاننے والے وہ کبھی ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ حقیقت تو یہی، کبھی وہ اخلاقی باتیں کرتے ہیں. مجھے ہنسی آتی ہے کبھی کبھی کہ یار یہ آدمی کیا باتیں کر رہا ہے میرے سامنے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا اب اس میں علی بھائی میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید اس کانٹیکس میں صحیح نہیں ہو، مگر
شاید ضروری ہے کہ نہیں. یہ جو آج اسلام نہیں ہے نا، ملک اسلام جو آج ملک میں اسلام نہیں ہے اور لوگ بے بہرا ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں سے، آج کی بات نہیں کر رہا میں بہت پرانی ہسٹری بات کر رہا ہوں. ہماری اگر جس چیز نے اسلام کے انسٹیٹیوشن کو خراب کیا ہے، جس چیز نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، وہ اس عدالتیں ہیں. اور اس عدالتوں کے بارے میں صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 102 مفتیوں نے کوفے میں امام حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا تھا. جی. تو یہ ہے اسلام کی. اس لیے میرے والد ہمیشہ مرحوم والد کہتے تھے کہ مجھے کہتے تھے کہ جب تاریخ پڑھو تو سمجھو کہ اسلام کی تاریخ اور ہے اور مسلمان کی تاریخ اور ہے. جو آج ہماری اچھا اب کیا ہوتا ہے، میں اور ان کے میاں صاحب کے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جب میں کسی فیصلے میں، ہمارے آج کل کے فیصلے میں جو آج کل بڑا رواج ہو گیا ہے، جب کسی آیت کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے خوف آنے لگتا ہے. مجھے خوف آتا ہے کہ یار یہ آیت کوٹ کر دی نا اس کی. تو اب تو سنیں نا، جلسوں میں پوری تلاوت قرآن ہوتی ہے. نہیں اس کو چھوڑ دیں، وہ ایک الگ بات ہے. جب کوئی آیت کوٹ کر رہا ہوتا ہے نا جب کوئی آیت کوٹ کر رہا ہوتا ہے کسی مقدمے جج، تو مجھے خوف آنے لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی لیگل جورسپروڈنس نہیں ہے، یہ اپنی بات بنوانے کے لیے قرآن کی آیت استعمال کر رہا ہے. مجھے خوف آتا ہے کہ یہ کیا کرے گا آگے جا کے، آگے یہ کیا لکھے گا. مطلب میں جب آیت پڑھتا ہوں تو مجھے خوف آنا شروع ہوتا ہے کہ یار یہ آگے جا کے اب لکھے گا کیا. کیونکہ یہ مجھے اب یہ اس پہ تو مجھے ایک میرے برادر جج نے ایک دفعہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ جب ہم بینچوں میں بیٹھتے ہیں تو جاننے والے برادر جج تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، میرے ایک جاننے والے جج تھے، تو بھائیوں کے جیسے آپ کے رشتے دار کہہ رہے ہیں، جاننے والے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جب کوئی جج آیتوں پہ آ جاتے تھے ڈیورنگ دا ہیئرنگ، تو ہم پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے کہ اب قانون تو ختم ہو گیا، اب دلیل ختم ہو گئی ہے، قانون اور دلیل ختم ہو گئی ہے، بات آیتوں پہ آ گئی. تو سر یہ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں، میں ویری فرینکلی مجھے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، اور میں نے پبلکلی بھی یہ بات کہی تھی، اور میں آپ آج ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ امیجیٹلی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کی لائیو ٹیلی کاسٹ بند کی جائے. امیجیٹلی. اچھا آپ اس کے خلاف ہیں؟ خلاف ہیں. 2 وجہ ہے. دنیا کے کسی ملک میں دکھا دیں کہیں ہوتی ہے تو کوئی یہ بیٹھا ہوا لائر مجھے بتا دے، وہ لڑکا بیٹھا ہوا وہ انگلینڈ سے لائر ہے، کسی تصویر الاؤڈ نہیں ہے. آپ ہیئرنگ کی بات کر رہے ہیں، ایکسیپٹ فار ایکسیپشنل کیسز، کوئی اکا دکا. نہیں سر. جیسا کہ بریکسٹ کا کیس، یو کے سپریم کورٹ نے بریکسٹ کا کیس جو ہے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا، جیسا کہ ہم نے جانی ڈیپ کا بھی پچھلے نہیں وہ دیکھیں، وہ ایک ڈیفرنٹ بہت ایکسیپشنل کیس نہیں، او جے سمپسن والا بھی تصویر نہیں ہاں آتی. نہیں بہت لائیو تھا نہیں سر، میں امریکہ رہتا تھا، وہ تو سارے لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں، سارے امریکہ کے ججز پہ لائیو کی ویڈیوز یہ آپ بند کریں. 2 باتیں ہیں اس کے اندر. پہلی بات ہے جب آپ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، اختلاف ڈسکشن میں آپ کا میرا ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف ضروری نہیں ہے کہ جو ڈسکشن میں اختلاف ہو رہا ہو وہ آرڈر میں بھی اختلاف نظر آئے. تو اور ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر. تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو نظر آ رہا ہے وہ. اچھا میں اس ساری چیز کو نا ایک جگہ پر آ کر کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھیں ایک آدمی تھا جس کو لوگوں نے بڑا ایڈمائر کیا، اور جس آدمی کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا، اس کا نام تھا افتخار محمد چودھری، چیف جسٹس. یہ سارے جو نا یہ بھی بیٹھا ہے چیف کے جو جانثار گلٹی ایز چارجڈ، یہ میں معلوم بے شمار چیف کے جانثار، ہم بھی تھے نہیں وکالت جانثار بے شمار. اس آدمی نے جو چیف جسٹس کی پوسٹ تھی پولیٹیسائز کر دیا. نہیں، اس نے جس طرح اس کو یوز کیا نا، تو اس کے بعد آپ نے مس یوز کیا، نہیں یوز کیا، ابیوز کیا. آپ نے اس کو ایک اورا دے دیا جس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. دیکھیں اب ہر آدمی کے پاس جب اقتدار آتا ہے نا، اور یہ میں 2 واقعے کی بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں. میں ایک دن سرینا میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک سیمینار کے بعد چیف جسٹس صاحب وہاں سے باہر نکلے،
اس وقت سرو کر رہے تھے وہ، اس وقت سرونگ چیف جسٹس تھے. جب وہ باہر نکلے جو ان کا کانوائے تھا جس طرح کی سیکورٹی چل رہی تھی، میں نے کہا کہ یار یہ نہیں، یہ انبلیویبل، یہ میں اس حد تک اس ملک میں کوئی آدمی نہیں رہ سکتا. نہیں رکھ سکتے. دوسرا، جس دن میمو کیس چل رہا تھا، میمو گیٹ scandal. کیس کر رہا تھا، اس دن سیکنڈ کیس میرا تھا. میرا سیکنڈ کیس تھا جس کا کوئی تعلق میمو گیٹ سے نہیں تھا. میمو گیٹ والا جو کیس تھا اس میں جو پلینٹف تھا وہ اسحاق ڈار اور خواجہ آصف تھے. پٹیشنر وہی تھے. پٹیشنر وہ تھے. میں اپنے سیکنڈ کیس کے لیے سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں باہر ویٹ کر رہا تھا جو اس کا جی جی. تو یہ سارے بندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سر اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو ڈار صاحب نے جب مجھے دیکھا کہ میں باہر بیٹھا ہوں تو مجھے کہنے لگے تم کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا سر میں تو کسی اگلے کیس کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے یار تم اندر آ جاؤ. تو میں اندر چلا گیا. اور اگر آپ میمو گیٹ کی ہیئرنگ کو دیکھیں گے تو ڈار صاحب اور خواجہ آصف کے درمیان میں بیٹھا ہوں فرسٹ سیٹ پر. اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کورٹ روم نمبر 1 میں نہیں لے کے جائے. فل بینچ چل رہی تھی اور آصمہ جیلانی اپنا فرسٹ آرگومنٹ اسٹارٹ کیا میمو گیٹ کا. آصمہ جہانگیر اس نے آرگومنٹ اسٹارٹ کیا. اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے جس کا کارڈ آپ کو بھی آ چکا ہے اور مجھے آپ 3 یا 4 دن کا ٹائم دے دیں. میں آپ کے ساتھ، میری بیٹی کی شادی ہے. اور پورا فل کورٹ بیٹھا ہوا تھا. اور جس بدتمیزی سے انہوں نے اس کو ایڈریس کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر اللہ تعالیٰ تھا اور نیچے آپ سمجھے کہ وہ خدا کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا. وہ فل بینچ بیٹھی ہوئی تھی اور میں خوف کھا رہا تھا کہ یار یہ جو بندے بیٹھے ہیں جس طرح سے ایروگینس سے وہ بات کر رہے تھے، میں کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا، اور جب وہ آرگو کر رہے تھے، اس سے کاؤنٹر کوشچن کر رہے تھے چودھری صاحب، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بریف تھے کہ انہوں نے کیا سوال کرنا ہے. وہ باقاعدہ نوٹس بنا کے لائے ہوئے تھے اور پیچھے سے وہ ان کو کہیں کوئی فیڈ کیا ہوا تھا. تو میں وہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ ملک کہاں جائے گا. تو سر آپ جو آج کل دیکھ رہے ہیں نا، مجھے تو اس پہ کوئی پریشانی ہے، بہت شریفانہ تمیزدار طریقے سے کام ہو رہا ہے. تو یہ آپ اس پہ پریشان نہیں ہو کہ یہ کوئی پریشانی ہے. ہم اس سے بہت نیچے جا چکے ہیں اور یہ ہماری تاریخ ہے. اور مگر اب جو سپریم کورٹ اور مقننہ جو بولتے ہیں آپ کو، جو اسمبلی کے درمیان میں اور الیکشن کمیشن کے درمیان میں جو کلیش ہونے جا رہا ہے، یہ پاکستان میں. سر دیکھیں بات یہ ہے، میں علی آپ کے پاس آتا تھا آپ سے، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ اگر جو بھی فیصلہ کر لے وہ سب نے ماننا ہے. تو کل پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لے، ایک سیکنڈ، پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ رشوت کھانا حلال ہے، پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے، یہ والی پارلیمنٹ تو کر سکتی ہے، یہ تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ والی پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لے اگلے 20 سال الیکشن نہیں ہونے جناب، ہم ہی بیٹھیں گے بس اور سب ایسے ہی چلے گا، تو پھر کیا ختم ہو گیا؟ یہ نہیں ہو تو سکتا. ذرا علی آپ ذرا بتا دیں اور مجھے یہ بھی سمجھا دیں کہ یہ جو آپ نے لیٹر دیکھا ہے، ہاں یہ ذرا اب آپ اپنا ایک آسان الفاظ میں بریف کر دیں کہ کیا تماشا چل رہا ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ 189 اور 190 بھی کوئی اس کتاب میں، یہ ایک کتاب ہے بھائی، جی ہاں، اسے کہتے ہیں آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یا ہم جب وزیر بنے ہماری ٹیبل پہ آگے رکھ دی گئی کہ اس کو پڑھ لیا کریں. ہم اس سے پہلے بھی پڑھتے تھے چلیں، لیکن اس میں ایک آرٹیکل 189 190 ہے، اس کو کیا کریں؟ بھاڑ چولہے میں ڈالیں؟ کیا کریں؟ نہیں وہ نہیں ڈال سکتے. دیکھیں میں تو بڑی دلچسپی سے شبر بھائی کی بات سن رہا تھا، اور انہوں نے جو بھی پاکستان کی ماضی کی جو عکاسی کی ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. یعنی کہ کوئی بھی شخص اس ملک کا شہری ہو اور شہری ہونے کے بعد کم از کم اس میں تھوڑی سی انسانیت اور تھوڑا سا درد دل ہو تو وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھے گا جیسے انہوں نے اس کی منظر کشی یا عکاسی کی ہے. اور میرے لیے صرف ایک تھوڑی سی شبر بھائی کی بات سن کے سرپرائزنگ چیز تھی جہاں پہ آپ نے کہا کہ یہ تو بھی بڑے معتبر طریقے سے اور اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. بھائی میں 40 سال کا ہونے لگا ہوں، میری جنریشن کے لیے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے. مطلب ہمیں اس ملک میں پیدا ہو کے اس نظام سے جو ہمارے والدین نے یا ہمارے جو تعلیمی شاہ والا واقعہ ہوا، تم کتنے سال کے تھے؟
اس وقت تو میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، تم نے دیکھا نہیں نا، ہاں ہی واز ویری اس لیے وہ تمہیں یہ عجیب سا لگ رہا ہے نا. ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے، ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں سپریم کورٹ میں جس طرح چڑھ دوڑی پوری عوام اور بالکل ایسے جیسے کوئی نہیں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ سجاد علی شاہ اور یہ جو جسٹس تارڑ صاحب تھے، رفیق تارڑ جان، تو دو بینچیں لگیں اور الگ الگ لگیں، تو ابھی تو اس سے شریفانہ ہے نا، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں وہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ شاید میں نہیں کہوں گا عمل، دیکھیں اس کا طریقہ کار ضرور مہذبانہ تھوڑا سا ہو گیا، لیکن اس طریقے سے جو پورے ملک میں ہر ادارہ ایک دوسرے کے ساتھ یا ادارہ اندرونی طور پر جس طریقے سے جو ہے وہ ایک دراڑیں پیدا کر دی گئی ہیں اداروں میں، اور اب وہ آپ کو ذاتی جنگ نظر آ رہی ہے. اس میں یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ ملک میں آئین کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، عوام کا کوئی بھلا ہو رہا ہے. ایک بات، تم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، پیدا کر دی گئی ہیں. کس نے پیدا کی ہے؟ تمام لوگوں نے مل کے پیدا کیا، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں. ابھی ہم پبلک کے سامنے ایک چیز کلیریفائی کر دیں. جب آپ کہتے ہیں نا پیدا کر دی گئی ہیں، تو ایک پرزمپشن ہوتی ہے کہ کوئی چیز اسٹیبلشمنٹ کے نام کی ہے جو کرتی ہے، مگر میں آج آپ کو یہ لکھ کے دے سکتا ہوں، کیونکہ دونوں آدمی فیض عیسیٰ اور منصور علی شاہ میرے ذاتی دوستوں میں ہیں، ذاتی دوستوں میں ہے. کوئی تیسرا آدمی انفلوئنس نہیں ہے. خود جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خود بخود ہو رہا ہے. نہیں یہ تو 100% میں نے تو فی الحال کسی تیسری قوت کی طرف اشارہ نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جس وقت ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، اور ہم اس وقت الیکشن کمیشن کی بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ شبر بھائی اصطلاح استعمال کی ہے، ایمیچورز. تو دیکھیں نا یہ جو آپ کو ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ ایسے نظر آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مکمل طور پر نا تجربہ کاری ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے، یہ انہوں نے اپنا کام کیسے کرنا ہے. ملک میں آئین اور قانون نامی چیز بھی کوئی ایگزسٹ کرتی ہے جو اپنی ذات سے بالاتر ہو کے آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے تمام کا تمام جب سرکاری نوکری کرنی ہے تو پبلک انٹرسٹ میں کرنی ہوتی ہے. پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کی نوکری پہ اٹس لائک ایٹ دا ہارٹ آف دا سینٹر آف یور سروس. آپ نے اس کو مقدم رکھنا ہے، obviously قانون اور آئین کی روشنی میں رکھنا ہے. لیکن یہ جو ہمارے عدالتی رویے ہیں، جو ہمارے الیکشن کمیشن کے رویے ہیں، ہمیں ہر چیز میں مینوپولیشنز نظر آتی ہیں. یعنی کہ ہیرا پھیریاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں 2 نمبر کام کرنے میں، غلط کام کرنے میں. ہم ایجادات کرتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی ایسے رستہ ڈھونڈتے ہیں جہاں سے چیزیں سیدھی نہ ہوں، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں جہاں سے چیزیں اور خرابی کی طرف جو ہے. اگر کوئی میں نے غلط کام کرنا ہے، اس غلط کام کرنے کے لیے مجھے کیا قانونی رستہ یا کیا قانونی ایسی پیچیدگی ہے جس کو اوائڈ کر سکتا ہوں، ہم اس کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں. اور واضح طور پر جو ہے شبر بھائی نظر آتا ہے کہ ہمیں اس وقت تقسیم چاہے عدلیہ میں پیدا کی گئی ہے، اس میں ہمیں پرسنل انٹرسٹ نظر آتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کانسٹیٹیوشنل انٹرسٹ نظر نہیں آتا. اور یہ بات جو ہے میں بطور پریکٹسنگ لائر اور بطور پاکستانی شہری واضح طور پر کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر ہمارے سپریم کورٹ کے ججز میں کبھی یہ علی بھائی نے کہا یہ لیٹر پڑھ دیں، یہ منصور علی شاہ صاحب نے، آنریبل جج، سینئر پیونی جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، آنے والے ملک کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ آپ نے ایک آرڈیننس جس کو آپ اپنی ہی ججمنٹوں کے تھرو اور اپنے ہی ماضی کے ارشادات، کالمز، اپنا آپ سیمینارز کی صورت میں، ججمنٹس کی صورت میں، ہیئرنگز کی صورت میں ببانگ دول جو ہے وہ آپ اس کو کہتے رہے ہیں کہ یہ کیسی پریکٹس ہے، پارلیمنٹ بند کر دو اگر آپ کی آرڈیننس کی فیکٹری کھولنی ہے. تو جن چیزوں میں آپ جب لوگوں کی باری آتی ہے تو آپ کا کال کچھ اور ہے، جب اپنے اوپر باری آتی ہے حالات کا فائدہ لینے کی خاطر تو آپ کا فیل کچھ اور ہے. تو یہ کس لیے ہے؟ تو اسی کی روشنی میں لکھا کہ آپ نے یہ جو کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کی ہے اس کا میں حصہ نہیں بنوں گا، اور اس کے تحت کوئی بھی بینچ کی کوئی بھی کاروائی ہوگی اس کا کمیٹی کا ممبر اس وقت تک میں نہیں بنوں گا، پروسیڈنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا جبکہ جو اوریجنل کمیٹی جو آپ کی خواہشات، آپ کی گائیڈ لائنز کے مطابق بنائی گئی تھی اس کو آپ ریسٹور نہیں کریں گے. تو اب واضح طور پر ہمیں ایک لیٹر کے بعد دوسرا، تیسرا، مختلف کیسز جو آج کل کے اگلے 30 دن پاکستان میں، مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان کے اگلے 1-2 سال کا فیصلہ جو ہے وہ یہی 25-30 دن جو 25 اکتوبر تک ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے، اسی کے درمیان پورا ملک سوچ رہا ہے. آپ کسی شخص سے سڑک پہ بات کریں، کسی وکیل سے بات کریں، بار روم میں جا کے کسی میڈیا والے سے بات کریں، کسی ذی شعور آدمی سے بات کریں، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہیجانی کیفیت کس لیے ہے، اس کا کیا، یہ آرٹیفیشل جو کرائسس آپ کو کریٹ کیا جا رہا ہے اس کا موٹو کیا ہے، کیوں آپ نے یہ اس طرح کی ہیجانی کیفیت پیدا کی ہے. تو یہ جو موٹو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس جو اختیارات ہیں
آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جس کا میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، لیکن واضح تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ ہی اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں. اور پھر قانون کا ایک بڑا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے، نو ون کین بی اے جج ان ہز اون کاز. اور دوسری بات یہ ابھی یہ علی بھائی نے فرمایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن جو ہے جس کو حامد خان صاحب جو ہے پلیڈ کر رہے تھے، انہوں نے آج واضح طور پر سپریم کورٹ کی جو معزز بینچ تھا، بینچ نمبر 1 جو آپ نے ریفر کیا، اور میرے ایک پارٹنر ہیں مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار بات سنو، کوشش کیا کرو کہ اپنا مدعا سپریم کورٹ میں زندگی میں نہ لے کے جانا. تو وہ میں ہمیشہ کہتا تھا یار یہ کیوں ایسے ہی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ اٹس اے ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری. انہوں نے کہا جس مدعے کو خراب کرنا ہو نا آپ نے یا جس کا تماشا بنوانا ہو تو سپریم کورٹ میں لے جائیں آپ. تو آپ نے بھی دوسرے الفاظ میں یہی بات کی کہ بینچ نمبر 1 سے میں نے کہا اللہ کسی دشمن کو بھی بچائی. تو ہمارے جو بینچ نمبر 1 آج ہوا کیا ہے آپ کل یعنی کہ ہوا یہ ہے کہ حامد خان صاحب نے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ کیونکہ ان کی ایک واضح ایک پوزیشن رہی ہے ایک ایشو کے اوپر، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ، عمران خان کے اگینسٹ وہ پبلک پوری فیملی پبلک پرسپشن یہ ہے، لیگل پرسپشن یہ ہے کہ بھئی آپ ایک پارٹی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ وکٹم رہے ہیں عمران خان صاحب کے ایکشن پہ کہ انہوں نے ریفرنس فائل کیا، اور آپ کی ایک عوامی تاثر یا جو کنٹیسٹنٹ ہیں اس وقت یہ جو پٹیشنر کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا کوئی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے باعث بھی ہو جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں فیئر ٹرائل دیں، ہماری ٹرانسپیرنسی پروسیڈنگ ہونی چاہیے، آپ اس کاروائی کا حصہ نہ بنیں. اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں نا علی بھائی، شبر بھائی، تو ہم ماضی میں دیکھیں تو سپریم کورٹ کے ججز یا کسی بھی جو عدالت کے ججز تھے وہ اتنے زیادہ محتاط ہوتے تھے، اگر کوئی شخص بلا وجہ یا کوئی ٹھوس جواز بنا کے ان کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ آپ اس کاروائی کا حصہ نہ بنیں اور اس کی کوئی معقول وجہ دے دے، تو یقین کریں ان کی بھرپور کوشش ہوتی تھی میں نے نہیں بننا اس کا حصہ. میں تھوڑا سا آپ کو یہ ڈسکریکٹ کرتا ہوں. دیکھیں وہ ریکلوز کرتے تھے اپنے آپ کو جب وہ کیسز ہوتے تھے غیر سیاسی. جی ہاں، سیاسی میں کبھی کسی نے نہیں کیا. میری بات سمجھے کیا کہہ رہا ہوں آپ کو میں؟ نا یہ ڈسٹنکشن جو ہے وہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے ماضی میں. آپ کو سمجھ آئی میں کیا جی کہہ ہاں رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ صرف ڈرامے بازی ہوتی تھی کہ سر مجھے چھوڑ دیں میرے چچے کا کیس ہے، مگر کوئی ایک ہسٹری بتا دیں پاکستان کا جج نے ریکلوز کیا ہو سیاسی کیس میں، تو یہ آپ میں جوڈیشری کو قصوروار کہتا ہوں کہ پاکستانی جوڈیشری ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ یا اپنی ذاتی انا کو یوز کرتی رہی ہے سیاسی میٹر میں. یہ آپ کہے تو میں آپ کو ہسٹری 1948 سے لے کر آج تک کا جج ٹو یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے، درست ہے. میں اس پہ کوئی جج دکھا دے مجھے آج جس نے سیاسی میٹر پہ کہا ہوگا میں سن نہیں رہا میں پارٹی ہوں. ٹھیک ہے، انلیس کہ اس کی خواہش نہ ہو. ایک سیکنڈ میں نے ایک پٹیشن 2016 میں فائل کی تھی، 2016 میں، جس کا 2019 یا 20 میں فیصلہ آیا تھا، وہ جے آئی ٹیز کو پبلک کرنے کی. اس میں 3 جے آئی ٹیز تھیں، نثار مرائی، عزیر بلوچ اور یہ بلدیہ فیکٹری فائر. عمر سومرو صاحب آپ کے بھی جاننے دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، وہ وکیل تھے جو بھی بیچ میں، بیرسٹر عمر سومرو. 4 دفعہ آرگیومنٹس ہوتے جب بالکل فیصلے کے اوپر آ گئے تو بینچ ریکیوز کر لیتا تھا، اور 5ویں بینچ نے وہ فیصلہ سنایا. ہاں تو وہ تو دیکھیں نا آن اٹس اون موشن ان کی اپنی خواہش نہیں ہے. میں اب آپ حصہ کو بننا. دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کو ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں پھر آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، جو آج 17 بندے بیٹھے نا، 17 ہی نا، 19 ہو گئے ہیں، 2 ایڈ ہاک ججز بھی آئے ہیں. 17 میں سے کم از کم 12 بندے ایسے ہیں، 12 نہیں تو 8 ایسے 9 ہوں گے جن کے ساتھ میں نے ذاتی طور پہ کام کیا ہے میری پریکٹس میں، مطلب صبح شام کا واسطہ رہا ہے. کچھ میرے ذاتی دوست بھی ہیں میرے ساتھ بہت کمیٹیوں میں ادھر ادھر بیٹھے رہے. میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، میرے بہت قریبی دوست تھے قاضی فیض عیسیٰ کے پارٹنر رضوی عیسیٰ، احسن ظہیر رضوی. دیکھیں جسے کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. جب عمران خان کی گورنمنٹ نے قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا، اس ریفرنس کا جو موٹیو تھا، میں ایگری اور ڈس ایگری کر سکتا ہوں، وہ ریفرنس میرے حساب سے جسٹیفائبل نہیں تھا. ٹھیک ہے، جب سیاسی گورنمنٹیں ججز کے خلاف اس طرح کے ایکشن لیتی ہیں تو اب ججز کے اندر کتنا
ول پاور ہوگا یا کتنی ڈیپتھ ہوگی کہ وہ وینم جسے کہتے ہیں نا، وینم تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ جو غصہ کہہ لیں وہ کس طرح نکالے گا. یہ ایک بڑا سبجیکٹو سوال ہے. میں نے بات کی ہے نا آپ کو، جس وقت بات کی ہے، یہ بات کو کبھی غور کرے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اب یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ایک جج کو وہاں لے جاتی ہے کہ وہ غصے سے تل ملا جاتا ہے، پھر دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ دوسرے والے کو وہاں لے جاتی ہے جہاں پر وہ غصے سے تل ملا جاتا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے نا. تو میرا سوال، میں ابھی پھر آپ کو ایک بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کا قصور میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں منصور علی شاہ کو بھی جانتا ہوں ذاتی طور پر، میں قاضی فیضی صاحب کو بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں، میں اطہر ولی اللہ کو بھی جانتا ہوں، میں یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی جانتا ہوں. یہ بہت اچھے لوگ ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ایز اے کردار، اٹھنا بیٹھنا، پڑھے لکھے لوگ ہیں. جی ہاں. مگر جب آپ اتنی پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے ان کو یا تو استعمال کرتے ہیں یا ادھر ان کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا غصہ کیسے نکالے. میں قاضی فیض عیسیٰ کے غصہ کہہ لیں، ان کی جو پوزیشن کہہ لیں، اچھا سملر اب آپ دیکھیں نا، منیب اختر صاحب داماد اور بھتیجے ہیں خالد انور کے، جی ہاں، جو کہ قریب ترین آدمی ہیں جی ہاں، تھے نواز شریف صاحب کے. ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم. جی ہاں. نہیں، ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم نہیں، ٹوڈے، ایون ٹوڈے. میرے ساتھ تو روزانہ کا واسطہ ہے نا یار. تو ایون ٹوڈے آئی ایم ناٹ سیئنگ انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے، ٹھیک ہے. منیب صاحب ایک بہت ہی ٹیکنیکل قسم کے جج ہیں، مطلب وہ چیزوں کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. ویری ویری گڈ جج. To me is one of the finest or maybe the finest or maybe the finest جج. ٹھیک ہے. اب میرے لیے نا، میرے دوست ہیں، میں نے جب یہ منیب اختر کا ریموول دیکھا نا کمیٹی سے، جی ہاں، تو میرے جو دوست ہیں، میں نے کہا یار مجھے اس پہ ساری ہر چیز سے ایگری کر سکتا ہوں، مگر قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا نا یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا ذاتی، میں نوئنگ منیب، understanding the caliber of him being a person as a judge. کیلیبر نہیں. میں تمہیں آج کہتا ہوں کہ تمہیں جو چیز بنوانی ہے میں جا کے منیب سے میں بنوا دیتا ہوں آپ کو. سچ اے نائس مین. مطلب وہ اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ یار ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ یار پوزیشن لے لے گا، اگر آپ کیسا نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ہے، اس طرح نہیں، اس طرح ہے. لیکن میرا ایک ابھی ریسنٹلی بہت مشہور و معروف آرڈر تھا IGI انشورنس کمپنی کا، جو مطلب بہت کم ہوتا ہے، تو انہوں نے لکھا تھا کچھ 150 صفحے کا. تو منیب کے ساتھ اگر آپ ورکنگ ریلیشن قائم نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا غصہ یا اتنی اب آپ سوال علی آپ دونوں سے یہی سوال ہے کہ جب سیاسی پارٹیاں لوگوں کو وہاں پہ لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے جوڈیشری کو کہ وہ اپنے ایج پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میں کل اتفاق کی بات، اب آپ اتفاق آ گیا نا، میں کل اتفاق سے بیٹھا ہوا کسی اور پرپس کے لیے قاضی فیض عیسیٰ کے ریفرنس کا جو مقبول باقر نے آرڈر لکھا ہے وہ پڑھ رہا تھا. پتہ نہیں آپ نے وہ آرڈر، آپ نے بڑی گہری چیزوں سے پڑھی ہے، آپ نے بہت گہری چیز جو ہے وہ پڑھی ہے. اور یہ میں تو اس کو اشارت علی جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں، جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں وہ جو آپ آرڈر کو ریفر کر رہے ہیں، آپ نے اس کے آرڈر کے علاوہ میاں مظہر عالم کاکا خیل صاحب اور منظور ملک صاحب یہ وہی آرڈر ریفر کر رہے ہیں آپ؟ جی رائٹ، میں نے وہ آرڈر پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. اب میرا ویو یہ ہے کہ اس میں ایک جملہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے اس نے کہ یار پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا مائنڈ کس طرح اپلائی کیا، ٹھیک ہے نا، وہ سب چیزیں. مگر اس سے یہ لگتا ہے نا کہ ہماری سیاسی پارٹیاں جب پاور میں آتی ہیں آج کل کے زمانے میں، آفٹر افتخار چودھری، ناٹ بیفور افتخار چودھری، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ یار چیف جسٹس پاکستان کون ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں اینو کس طرح صحیح کرنا ہے. دیکھیں نا، جب آپ یہ مائنڈ سیٹ سے جا کے بیٹھے نا کرسی پہ، اچھا یہ اس میں یہ ان کی گورنمنٹ بھی شامل ہے، اس میں نواز شریف آل گورنمنٹ کہتے ہیں یار اینو کس طرح صحیح کرنا ہے. یہ پہلے ہی بیماری نہیں تھی، یہ بیماری شروع ہوئی افتخار چودھری سے. افتخار چودھری سے پہلے گورنمنٹ ور ناٹ کنسرنڈ کہ کون چیف جسٹس آف پاکستان ہے، کیونکہ وہ جنرلی یہ سو موٹو اور یہ چیزیں نہیں کرتا، جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف جاتے ہیں. اچھا، یہ بیماری شروع کرنے والا افتخار چودھری تھا،
اور افتخار چودھری کے پیچھے نواز شریف صاحب تھے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اب یہ میں آج آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ الٹیمیٹلی واپس جا کے گرے گی نواز شریف کے اوپر, یہ ان کے خلاف فیصلہ کرے گی, کیونکہ جو آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو آپ نے بویا ہے نا وہ کاٹنا پڑے گا. جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک بو دیا نا افتخار چودھری کی شکل میں, ایک بیج بو دیا کہ ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے, وہ تقریباً خدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ خدا ہونے کے بعد خدائی فیصلے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو آج کل ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کو آپ بھگتتے ہیں, مگر آپ اس آدمی کو اس پوزیشن پہ کیوں لے آتے ہیں؟ یہ سوال سیاسی سوالوں کا ہے. مگر جس لیول کی اسمبلی آج ہے اور جس لیول کی اسمبلی آنے والی ہے پاکستان میں, جو اس کے بعد آئے گی, جو پاکستان میں جو جس طرح کا پولیٹیکل انوائرمنٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, مجھے امیجیٹلی کوئی بہت بڑی مطلب امید نہیں ہے. اس لیے امید نہیں ہے کہ اس نے آ کے پھر یہ سوچنا ہے وہ کیڑا بندہ ہے. میں آپ کو بالکل ایک although slightly پرسنل, جب گلزار صاحب آئے نا تو میں although اس زمانے میں بالکل آخر اسلام آباد چھوڑ کے آنے والا تھا, تو میں پولیٹیکل سرکل میں سنا کرتا تھا کہ یار گلزار صاحب نے کی کرنا ہے. اچھا وہ یار اب گلزار صاحب از ناٹ یور پارٹی یار. اچھا مگر وہ باتیں شروع ہو گئی تھی, یار گلزار صاحب چیف جسٹس بن گئے, وہ یہ کریں گے, ان کی پولیٹیکل پرائورٹیز کیا ہوں گی, وہ کیسے دیکھیں گے, وہ کیسے دیکھیں گے. اچھا اب اس میں ایک بات میں میاں صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں اب انفورس کرنا پڑے گا. یہ جو ججز کی سوشل لائف ہے نا, اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے, ریسٹرکٹ کرنا چاہیے, 100% ہونا چاہیے. یہ جو آپ نے ججز کو شادیوں میں, دعوتوں میں, ولیمے, اسمبلیوں میں بٹھا دیا نا, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. اسمبلی میں جا کے آپ جج کو بٹھا دیتے ہیں, تقریر بھی کراتے ہیں. یہ تو وہ پیمانے جو پرانے ججز تھے وہ بتاتے تھے کہ بھائی ہم نے تو اخبار ہی نہیں پڑھا اپنی زندگی میں, اور اگر کئیوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ آج کا اخبار ہم کل یا پرسوں پڑھتے تھے, کہ اس وقت یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے ینگ جنریشن کے لیے, لیاقت علی خان نے جسٹس سردار عبدالرشید جو پاکستان کے پہلے چیف جسٹس تھے, ان کو چائے پہ بلایا لاہور جا کر. انہوں نے کہا سر میں آپ کی چائے پہ نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے کل ایک کیس لگا ہوا تھا گورنمنٹ آف پاکستان ورسز سم ون, تو آپ گورنمنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, گورنمنٹ آف پاکستان ہے نا, تو میں آپ کی چائے پی لوں صبح میں آپ کا کیس, یو آر پارٹی ٹو اس کے. یہ جسٹس سردار عبدالرشید صاحب کا واقعہ ہے, جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے کسی زمانے میں, وہ پاکستان کے چیف جسٹس تھے. تو آپ یہاں سے شروع ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور یہاں سے شروع ہونے کے بعد آپ ایک بندے پر آ گئے جس کا نام تھا افتخار احمد چودھری, اور آپ سارے وکیلوں نے اس کو کندھے بٹھا کر اس آدمی کو آپ نے اس کو ایک تماشا بنا دیا, اور تماشا بنانے کے بعد پھر وہ تماشا اس کے اندر آج تک بھگت رہے, اتنا ظرف ہی نہیں تھا, اس کے اندر اتنا ظرف ہی نہیں تھا کہ اس تماشے کو وہ ابزارو کر سکتا, تو اس کا آپ آج بھگت رہے ہیں. میں شبر بھائی دیکھیں 2-3 چیزیں آپ نے کی ہیں, اولی آپ کی بات دیکھیں. پہلی بات یہ کہ جو لگ یہ رہا ہے نا, جو آپ نے بات کی اور آپ نے بھی, وہ لگ یہ رہا ہے, اور بلکہ لگ کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے یا جو بھی فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ یعنی کہ انڈیویجول مفاد عامہ میں نہیں ہے, وہ اپنی ذات کے لیے ہیں, ساری کی ساری قانون سازی اپنی ذات کا ہے. پھر سوال میں پھر قانون سازی کو چھوڑ دیں, مجھے قاضی فیصلے کا ریفرنس کی بات بتائیں. وہ سپریم کورٹ نے کویش ٹھیک کیا کہ نہیں ہوا, کیوں ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے تھا سر, وہی تو پوچھ رہا ہوں, یہ بتا رہے نا. ایک سیکنڈ تو شبر بھائی بالکل اسی طرح یہ بھی آرگومنٹ درست ہے, اور یہ بھی تو آرگومنٹ پھر درست ہے نا کہ بھی آپ نے دیکھا کہ بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ باقی ججز کے خلاف بھی, میں صرف کہنے کی میں ان کی برائی اور نہیں کر رہا, میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ سیاسی لوگ, میں پھر کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ سیاسی لوگ ججز کے ذاتی آپشن کے اندر گھس گئے. نہیں چلے کیا عدلیہ نے اپنا خود حسابی نہیں کرنی, کیا عدلیہ کا بھی فرض نہیں ہے کہ اپنی خود حسابی خود ہی کر لے؟ تو جو ہمارا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فورم ہے وہ اتنا نان ایکٹیو کیوں ہے؟
اس میں بے شمار شکایات جو ہیں وہ پینڈنگ رہتی ہیں، اور ان شکایات کی بر وقت جو ہے وہ ریڈریس اس کو نہ کرنا یا اس کو لاجیکل اینڈ پہ نہ لے جانا جو ہے وہ بھی تو ایک وجہ ہے نا اس چیز میں. اگر ادارہ اپنی خود احتسابی کر کے اس کو شفافیت جو ہے وہ پبلک ٹرانسپیرنسی لاتا رہے اور ریپیٹڈلی لاتا رہے. بہت بڑا ادارہ ہے، ابھی آپ نے اس کی ایک لائن میں عکاسی کر دی کہ اللہ عدالت کا منہ کسی کو نہ دکھانا، آپ وہ کس وجہ سے ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی جو ہے وہ درست طور پر فرمایا کہ عدالتی نظام جو ہے اس نے جو اسلامی جو تعلیمات یا اسلام کا جو مذہب ہے اس کو ہمارے اس کردار جو ہمارے معزز جج صاحبان کا ہے یا عدالتوں میں فیصلے انصاف پر مبنی نہیں ہوتے، اس وجہ سے اس کا فیبرک جو ہے وہ ویک کرتے ہیں یا اس کو بالکل اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی تناظر میں اگر پس منظر میں دیکھیں تو کیا خود احتسابی جو ہے ہماری عدلیہ میں وہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہ موقع ملے اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے. آپ کا آرگومنٹ ویلڈ ہے. میں آپ سے ایک اور سوال میرا سوال لے لینا ایک سیکنڈ. میں آپ سے ایک اور سوال نہیں ایک سیکنڈ صبر بھائی دیکھیں نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات کر لیں اور جواب بھی نہ لیں. ہماری حکومت تھی نا، میں آئی ٹیک اونرشپ نا. سو لیٹ می آسک اے کاؤنٹر کوسچن. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے پاس ایک کاغذ آیا تھا، ایک کاغذ آیا تھا ڈاکیومنٹری ایویڈنس آ گیا کہ یار یہ تو بڑا چکر ہے اور وہ کسی جج کے خلاف ہے. میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ کہاں لے کے جاؤں؟ میرے پاس رائٹ میں کیا لے کے جاؤں؟ میں کیا سپریم کورٹ پہ اٹیک کر دوں؟ میں نے تو نہیں کیا. اگر آپ کے نظر میں کوش کر دیا تھا تو ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھ جائیں. تو پرابلم کیا ہے؟ یعنی کہ میرے پاس ایک کاغذ آیا ہے ایز پرائم منسٹر کہ یار یہ تو بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی اختیار، میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں ویلیڈیٹ کرنا شروع کاغذ کو. اس وقت بھی فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے بعد اس کو واضح طور پر نظر آیا، اس کی ٹائمنگ اور محرکات کر کے کہ آپ نے ایک فیصلہ جو ہے وہ دیا، فیصلے کے بعد یہ مواد اکٹھا ہوا. تو یہ جو آپ کی ٹائمنگ ہے تمام ایکسرسائز کی کہ آپ نے فشنگ کر کے یا ڈگنگ کر کے ثبوت اکٹھے کیے اور پھر اس کے بعد ہم نے نہیں کیا. تو ٹھیک ہے، جس ہمیں نے کاغذ آگے دے دیا کوئی بات نہیں، جس نے بھی دے دیا. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ جو ہمیشہ کسی بھی چیز کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا وہ اس کو ہمیشہ ال موٹیویٹڈ جو ہے نا وہ ایکسرسائز بنا دیتی ہے. یہ میں سمجھا رہا ہوں. اچھا نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثبوت کی بنیاد پر تھا، لیکن جو اس کی ٹائمنگ تھی اس نے اس کو بالکل جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یا ادروائز جو ہے وہ میلافائڈ بیسس پہ آپ کی انٹینٹ جو ہے وہ کلیئر کر دی. اور یہ جو بات ہے شبر بھائی کی، یہ بالکل درست ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ اور بہت ایسے سوسائٹی کے سوشل پرپسز ہیں جو ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی ججز کی جو ولنریبلٹیز ہیں وہ پہلے ہی جو ہے وہ بہت ولنریبل ہوتے ہیں. آپ نے اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے ایکسپلور نہیں کرنا ہوتا. یا تو پھر ملک میں اگر نہ کریں لیکن پھر اکراس دا بورڈ سب کے لیے کریں اور پھر اپنے آپ کا کردار بھی میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. میرا آپ سے ایک اور سوال، ایویڈنس پہ ہی کریں گے نا، خود سے نہیں کر سکتے. سب کے لیے کریں نا، دوسروں کا ایویڈنس ہوگا تو کر لیں گے. میرا ایک اور سوال ہے آپ سے. جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یہ ساری وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے جو افتخار چودھری نے بنائی تھی. کافی حد تک وہ ہے. کافی حد تک ہے، ایک جج بتا دو. کافی حد تک وہ ہے. نہیں 99% وہ اسی ٹینیور کے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو آدمی افتخار چودھری کی مہم میں نعرے لگا رہا تھا وہ جج بن جائے گا، جو نہیں لگا رہا تھا وہ باہر ہو جائے گا. یہی ہوا ہے نا. ہوا تو یہ ہے. تو پھر تو اس وقت تو بھائی یہ وکلا یہ بات کے لحاظ سے نہیں، تو یہ کس ملک میں ہوتا ہے بھائی؟ غلط ہے. تو غلط تو آپ 100% غلط. میں آپ سے جوڈیشری نے کبھی یہ بات کی نہیں، کوئی نہیں کرتا. نہیں تو آپ لوگوں کا بھی تو پرابلم ہے نا، آپ کا اپنا زبان بھی تو صاف نہیں ہے نا. یہ بھی بات درست ہے. جتنے بھی جج ہیں یہ سارے وہ جج نے نعرے لگا رہے تھے، اور جو جوڈیشری پہلے والی تھی وہ اس کو آپ نے فارغ کر دیا سب کو. تو یار جی جو کھیل آپ کھیل رہے ہو اس ملک کے ساتھ، جوڈیشری بھی کھیل رہی ہے، ہم بھی کھیل رہے ہیں. یہ سارے جج کیا وہ جج نہیں ہیں جو افتخار چودھری نے اپائنٹ کیے؟ کیا یہ جج وہ نہیں ہے جو افتخار چودھری کے لیے نعرے لگا رہے تھے؟ ٹھیک ہے. اور افتخار چودھری صاحب کا ظرف آپ کو پتا ہے، آپ نے خود ہی دیکھ لیا. تو پھر آپ کسی سے کیا امید کرنے جا رہے ہو؟ میرے خیال میں میں نے آپ کو کہا نا کیا امید کرنے جا. تم جواب دیتا ہوں نا. میرے خیال میں ایک جو آپ نے جس پہلو سے آپ نے دیکھا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. آئی ایگری، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ جی افتخار چودھری ایک سمبل بن گیا اس وقت. لیکن وہ سمبل اس لیے بن گیا کہ وہ ایک زمانے میں ایک ڈکٹیٹر نے فیصلہ کیا تھا. وہ ایک افتخار چودھری ایک کیٹلسٹ بن گیا. اب افتخار چودھری کی اپنا کیریکٹر بات نہیں کر رہا ہوں میں. نہیں آ رہا. افتخار چودھری کا اپنا کیریکٹر کیونکہ ٹھیک نہیں تھا، یعنی کہ اگر ٹھیک ہوتا تو وہ PCO جج نہیں بنتا. یعنی افتخار چودھری نے بھی تو اوتھ لیا تھا نا پہلی دفعہ. نہیں مگر جب مشرف نے مارشل لاء ڈکلیئر کیا تھا نا تو پھر وہ وہی بنتا ہی نہیں. اگر وہ بن گیا تو پھر اس کو استعمال کرتے ہوئے
یعنی کہ یوز افتخار چودھری کو سارے عدلیہ کی آزادی کی جنگ تھی، وہ افتخار چودھری کی جنگ نہیں تھی، اس میں وہ نعرہ لگ گیا کیونکہ وہ سامنے وہ یہ تھا۔ بتا دینا کون سی عدلیہ آزاد ہوگی اس کے بعد، مجھے سمجھا دینا۔ دیکھیں عدلیہ آزاد نہیں ہوئی۔ اگر نہ، اچھا ایک منٹ، آج تو دیکھا جائے تو بالکل بھی دیکھیں نا، نہیں۔ آزاد نہیں کون ہوئی۔ سی آزاد ہے؟ کیا بات آزاد دیکھیں نا، نہیں ہے؟ شبر یہ تو بھائی، ان کی والی پارٹی ہے، غلامی سے آزادی، آج تک سمجھ نہیں کون سی غلامی میں کی آپ بات۔ کو وہ بھی سمجھا دیتا ہوں نا، میں آپ کو سمجھا، میری پارٹی وہ نہیں رہی، مجھے تو نکال دیا، میں آپ کو مگر وہ سمجھا دیتا ہوں کانسیپٹ اس کا بھی کیا ہے۔ یہ جو پاکستان کے اندر دیکھیں نا، اگر میں کسی کے آگے بھیک مانگ لوں اور میں اسی کے بھیک پہ اپنا گھر چلا رہا ہوں، میں اس کے آگے زبان ہی نہیں کھول سکتا، جو مرضی وہ کرتا رہے، اس کے بعد میرے بیوی بچوں کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے، میرے گھر میں جو کرتا رہے۔ صحیح ہے، یہ مجھے بتائیں نا، میں چلیں ڈائریکٹ پوچھتا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، ٹی وی کے اوپر میں سن رہا تھا، میں ادھر سے بھی آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سارا کچھ دکھائیں، لوور کورٹ جام صبح کھڑے تھے وہ بھی دکھائیں، عوام کو نظر تو آئے کہ یہ ہیں کون سے لوگ جو شبر آپ بھائی کے خلاف بن گئے۔ دوسری Expose them۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دکھائیں نا؟ صرف میری آخری بات، وہ آگے کہتے ہیں کہ جی کس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا، چلیں جن کے گھروں میں آپ بیٹیاں پبلک کو ہوتی اگر ہیں مت پیچھے کیا دکھائیں، ظلم ہوا، یہ آپ کیا بات پبلک کو ہوئی؟ مت دکھائیں، لیکن جو عدالتی کو کارروائی نظر نہیں ہے اس آتا۔ کا تو میں شروع سے ہمیشہ ایڈوکیٹ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو جس طرح آپ نے ابھی ویسٹ کو کوٹ کیا، پاکستانی عدالتی جتنی بھی عدالتیں ہیں، آل کورٹس ان پاکستان، ان کے اندر آڈیو، ویڈیو اور ریٹن ٹرانسکرپٹ کی فیسلٹی ہونی چاہیے۔ اس کی بیسس پہ کوئی ایسی مینوپولیشن ود ان دا کورٹ، بیہائنڈ آئی مین دا کورٹ، آپ چیمبر ججز کے چیمبرز میں یا عدالتی کاروائی میں شفافیت جب تک نہیں آئے گی، اس ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ اور یہی چیز جو ہے، اس کا واضح تاثر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان تک بھی چلی گئی ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک کیس دیکھا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارٹیز کو چیمبر میں انوائٹ کر لیا۔ کیوں انوائٹ کیا؟ کیا ایسی ضرورت ہے کہ پیچھے کمروں میں جا کے جو یہ جو ابھی آپ کا ریویو ہے چیمبر میں چلا ہے؟ کیوں چلائے؟ نہیں، ابھی یہ ریویو آپ کا جو منصور علی شاہ کا آرڈر ہے چیمبر میں چلا ہے؟ نہیں، یہ جو دیکھیں آرڈر آیا ہے چیمبر میں آیا ہے؟ یہ تو ان کا اپنا خط ہے۔ نہیں 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 سر، یہ جو آرڈر آپ کا آیا ہے 9 بینچز کا، جنہوں نے ریویو ریجیکٹ کیا ہے، 2 پیج کا آرڈر، نہیں وہ تو کلیریفیکیشن ہے، وہ تو کوئی ایسی چیز وہ نہیں چیمبر میں ہوئی ہے نا۔ وہ تو دیکھیں شبر بھائی سنیں وہ اس کی دیکھیں دونوں فریقین کی طرف سے ایک، مگر ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس پہ بھی قاضی صاحب کا آبزرویشن ہے نا، آبزرویشن جو غلط ہے یا صحیح میں مانو، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اس کو پبلش کیا نا، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ رجسٹرار کو بھیجتے، عدالتی ہیئرنگ ہوتی ہے وہ کرتے، اس میں وضاحت دے دی سپریم کورٹ نے۔ واپس آتا ہوں، بنیاد پہ آتا ہوں کہ مجھے کسی فیسلٹی سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جوڈیشل ریفارم کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی ریفارم جو آپ کو کرنی ہے، جو موجود ہے اس بل کے اندر بھی، وہ یہ ہے کہ ججز خود جج اپائنٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو سیاسی جماعتیں نہیں تو دنیا میں کیسے ہوتا ہے؟ دنیا کی جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، دنیا نہیں، دنیا کا کوئی کنٹری بتا دیں جہاں سول آربیٹریشن ججز کے پاس ہے، کوئی ایک کنٹری بتا دیں، کوئی ایک کنٹری بتائیں جہاں پہ سول آربیٹریشن ججز کے پاس ہے، اگلے جج اپائنٹ کر دیں۔ تو دیکھیں نا، یہاں پہ بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ، یہاں پہ بھی تو کمیٹی ایسی ہے نا جہاں پہ سارے مل کے بناتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے ممبر جو ہیں وہ سیاسی ہیں، ججز ہوتے ہیں نا سب، ججز بھی ہیں، ممبر بھی ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی ہیں۔ دیکھیں جو اس میں میجورٹی ججز کی ہوگی، میں ڈس ایگری نہیں کر رہا، مگر دنیا میں ججز کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل پوزیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پوزیشن جو ہم نے افتخار، وہ بھی اگین سے جو ہم نے افتخار چودھری کی کہنے پہ اڈاپٹ کر لی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہر چیز کو اشفاق صاحب تناظر میں دیکھیں، یہ افتخار چودھری کے کندھے پہ ساری بندوقیں کیوں چلائی گئی تھیں؟ اس لیے چلائی گئی تھی کہ میاں نواز شریف مشرف کے خلاف تھے، جی ہاں، ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم، ٹھیک ہے۔ ان کو وقتی فائدہ تھا کہ ہر چیز افتخار چودھری کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاؤ اور سارے جج اپنے مرضی کے اپائنٹ کرا لو، کرا لیے انہوں نے، کرا لیے نا انہوں نے۔ تو آج آپ اس کا بھگت رہے ہیں، آپ جو آج ساری شکایتیں کر رہے ہیں نا، یہ ساری جو آپ شکایتیں کر رہے ہیں، یہ سب اسی چیز کا بتا ہے۔ کوئی ایک چیز بتا دیں جو اس ایونٹ کا نتیجہ نہیں ہے، تو وکیل جو ہے نا، وکلا، یہ اپنے گناہوں کا خود پراشچت کر رہے ہیں آج کل۔ مطلب یہ سارے گناہ انہوں نے خود کیے ہیں، یہ کسی نے نہیں کیے، یہ سب افتخار چودھری کا اپائنٹمنٹ خود کرا لیا، ججز خود کا اپائنٹ کرا لیے۔ میرا یہ کہنا کہ مقصد یہ ہے کہ ججز کی اپائنٹمنٹ کے اندر آپ کو کوئی میکینزم رکھنا پڑے گا جس میں کوئی تھرڈ پارٹی کا ویو 100% نہیں، مگر کوئی ویو آنا چاہیے۔ نہیں دیکھیں نا شباب بھائی، لا منسٹر موجود ہیں، لا منسٹر تو سینیٹرز موجود ہیں، اٹارنی جنرل موجود ہے، بار کونسل کے ریپرزینٹیٹو موجود ہیں، ایک پورا بوکے ہے، تمام سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اچھا، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے نا
کہ یار دنیا میں سارے ملک چل رہے ہیں نا, تو جو اچھے ملک ہیں انہیں کاپی کر لو. انڈیا میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لو, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سب چیزیں دیکھ لو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. امریکہ میں تو پریزیڈنٹ چوز کرتا ہے, پھر سینیٹ کی کمیٹی میں جاتا ہے, ہاؤس کی کمیٹی میں جاتا ہے, پورا تعلق ہی نہیں ہے جس کا. ہمارے یہاں جیسی سینٹ کی کمیٹی وہاں پہ اسکروٹنی کرتی ہے, یہاں پہ اگر 5% بھی ہو جائے تو شاید 90% تو ججز نہ بن پائیں. سر وہی تو میں عرض کر رہا ہوں, دنیا کا کون سا ملک ہے جو سینیٹر بھی نہ جو بن پائے, جج بیٹھ کے اپنے چھوٹے والے بھائی کو جج بناتا ہے. یہاں تو یہ ہو رہا ہے نا. جی ایسے ہی ہے. تو پھر آپ فیوریٹزم تو ہمیں نظر آتا ہے, نظر آ رہا ہے نا. بالکل یہ ساری کہانی غلط ہے نا, پہلے تو نہیں تھی نا یہ کہانی. اب میری انفارمیشن تو یہ کہہ رہی ہے جو آپ کے ہاں لیڈ کر رہا ہے اس وقت چیزوں کو, لوگ لیڈ کر رہے ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ڈائریکٹ چیف جسٹس آف دا ججز آف دا سپریم کورٹ بننے والے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. جی ایسے ہی ہے. شاید جو مطلب شبر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو اس وقت قانون سازی کی مہم کو لیڈ کر رہے ہیں, ان میں سے شاید کوئی سپریم کورٹ کے جج بننے والے ہیں, تو ڈائریکٹ کے بغیر ڈائریکٹ ہاں سپریم کورٹ میں, اور ہو سکتے ہیں. یہ لا ہے پاکستان کا, یہ بہت پرانا ہے. ہاں اچھا, وہ اور دوسری بات یہ ہے, ہم تو ذاتی طور پر جانتے ہیں ہمارے ایسا بھی ہو سکتے ہیں. ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہیں اس میں نہیں جج بننا, اور لیکن وہ جن کی طرف اشارہ ہے وہ ہمارے دو ضرور ہیں. مجھے بتائیں یہ سب ہو چاہیے تو یار آپ کیا. ہاں میں نے دو ضرور ہے, لیکن میں تو دیکھیں نا وہ تو ایک مختلف تناظر میں کہہ رہا ہوں, بٹ دس از انفیئر. انفیئر نہیں ہے تو مجھے, میں آپ کو کیا کیا انفیئر دکھاؤں اس ملک کے اندر, بات یہ نہیں ہے. تو اب جو ہوتا ہے نا, اب ہم اس ریاست سے کو پبلک کو یہ بتانا چاہتے ہیں, میں کم از کم یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست اس شکل میں جس شکل میں آ گئی ہے یہ چل نہیں سکتی. چل ہی نہیں رہی. نہیں چل نہیں سکتی, چل بھی نہیں رہی, چل بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اس سے سب کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں. ہاں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. اب لیٹ اس گو فار سولوشن. کرنا کیا ہے, لیٹ اس گو فار سولوشن. ٹھیک ہے نا. سولوشن میں جو میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ججز جو سپریم کورٹ کی جو کمبینیشن ججز کی جس طرح آپ کر چکے ہیں, مجھے تو یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا. وہ نہیں ہوگا. اچھا, اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں ایک اور چیز کہ جو بھی چیف جسٹس آئے گا پھر وہ لابینگ ہوگی. یہ سائیکل چلتا رہے گا. یہ سائیکل چلتا رہے گا. اب سوال یہ کہ اس سائیکل کو کیسے توڑا جائے, اس سائیکل کو توڑا کیسے جائے کہ یہ ایک چیف جسٹس آتا ہے, وہ پھر اس کا گینگ بن جاتا ہے, پھر دوسرا گینگ بن جاتا ہے, پھر وہ اس کے ساتھ وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور یہ چیزیں پاکستان میں سیٹل نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے, تو ٹرمپ کو ایک اچھی چیز, اس کے ٹائم پہ بہت سارے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے, اس نے سارے ریپبلکن ڈالے. اس وقت جو یو ایس سپریم کورٹ ہے وہ پرو ریپبلکن ہے, وہاں تو کوئی چھپی بات نہیں ہوتی, وہ تو اوپن ساری باتیں ہیں, کھلا ہے, سب کچھ کھلا ہوا ہے. اب ہندوستان میں کیسے چیف جسٹس اپنا ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں سپریم کورٹ کو؟ یہ اس طرح نہیں ہوتے, پاکستان کی طرح نہیں ہوتے. کیسے ہوتے؟ ایگزیکٹو کے پاس پاور ہے. دیکھیں نا, وہ اصل میں تو جو فنڈامنٹل فلا ہے نا اس تھیوری میں, وہ یہی ہے کہ جو اپوائنٹ کرنے والے ہیں ان کی تو اپنی اپوائنٹمنٹ ہے بڑی فل آف فلاز ہے, اور یہ پرابلم یہ ہے کہ پورا سائیکل ہی جو ہے نا اس کی اوور آلنگ ہونے والی ہے. دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم. اچھا دیکھیے, اب میرا ایک اور سوال ہے اس کے اندر. میرا یہ سوال ہے, کوشچن ہے کہ آپ لوور جوڈیشری کو جو آپ کہہ رہے ہیں کیمرہ لگائیں, ٹی وی لگائیں, یہ لگائیں, وہ لگائیں, ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں, شفافیت لانا تو دوسرا بنیادی کبھی میں نے کوئی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا یا کسی وکیل کا یہ بیان آج تک نہیں سنا کہ لوور کورٹ میں کیمرہ لگے. میں تو غلط ہے. نہیں لگنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نہیں, ہر عدالت کا لگنا آپ تو چاہیے. کہہ رہے ہیں نا, مگر نہیں ہے نا کوئی. بلکہ میں نے یہ بھی نہیں سنا کہ بلڈنگ نہیں بنا دو. جی ایسے ہی ہے. کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہتا بلڈنگ نہیں بنا دو. عدالتوں میں روز جاتے ہیں, اللہ جانتا ہے کہ جانے کو دل نہیں کرتا, مگر وہ بلڈنگ نہیں بنانے کی کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا, نہ کبھی چیف منسٹر کو جا کے کہتا کہ نئی بلڈنگ کی جگہ دے دو, کیونکہ ان کا کام ہی اس پہ چلتا ہے کہ 2 نمبر ہی چلتی رہے. جی ہاں. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ کہ جب تک آپ لوور جوڈیشری کو صحیح نہیں کریں گے, سپریم کورٹ کا کوئی حال نہیں. شبر بھائی, آئین پاکستان کی روح سے, قانون کی روح سے ملک کی سب سے طاقتور عدلیہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ ہوتی ہے. جی, ٹرائل کورٹ کے پاس پاور آف کنوکشن اور فل ڈگری کرنے کا, یعنی کہ ڈگری ایشو کرنے کا اختیار ہے, اور باقی تو ساری ہائی کورٹ, سپریم کورٹ تو ایک اپیلیٹ فورمز ہیں. یہ بہت بڑے اختیارات ہیں. سر میں آپ کو اس کی بڑی عجیب و غریب ٹریجڈی بتاتا تھا. ایک رکشہ والے نے ایک سائیکل والے کو مار دیا. ٹھیک ہے, اس کی FIR اردو میں ہوگی, آرڈر انگریزی میں ہوگا. جی ہاں, یہ بھی بڑا مذاق ہے اس وقت میں. ٹھیک ہے نا,
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نہیں مجھے آپ یہ سمجھا دیں, میں نہ سائیکل والے کو پتہ کیا لکھا ہے نہ رکشہ والے کو پتہ کیا لکھا ہے. سوال کر رہا ہوں ایز اے لائر, آپ کے ایز اے فرینڈ, آپ کی جوڈیشری بیٹھ کے منصور علی شاہ اور قاضی فیض عیسیٰ کے بارے میں گفتگو کرتی رہتی ہے, جو بنیادی مسائل ہیں جوڈیشری کے وہ تو آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی. جی درست ہے, نہ آپ کا کوئی سبجیکٹ ہے, نہ آپ اسے کوئی بات کرتے ہیں کہ یار یہ دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں ایف آئی آر الگ زبان میں ہوتی ہے اور آرڈر الگ زبان میں لکھے جاتے ہیں. یہ تو کبھی چل ہی نہیں سکتا. تو سر یہ ملک نہیں چل سکتا اس طرح. آپ اس کے اندر بیسک آپ کو لوور جوڈیشری کو یا تو انگریزی کرنی پڑے گی یا اردو کرنا پڑے گا, ایک طرف چلیں, ایک طرف چلیں. سر یہ میجسٹریٹ کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ جہاں ہم آج گئے تھے وہ ڈسٹرکٹ یہ میجسٹریٹ. کیا بارک جونس ہیں, ان کے ایگزامز ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ کی طرف سے بیسکلی پبلش ہوتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. نہیں تو سرکاری پروونشل گورنمنٹ نہیں اپوائنٹ کرتی ان کو. نہیں وہ obviously پروسیس جو ہے ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے نا, ہائی کورٹیں جو ہیں وہ سیٹس ایڈورٹائز کرتی ہیں انہی کے. سر آپ کا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1908 ہے نا؟ جی ہاں, نہیں ہاں بل بہت پرانا جی, 1878 کا ہے. ایک 1908 کا بھی ہے نا, پتہ نہیں کیا سر. جی ہاں ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے اپنا نیا اس کو بنا لیا آج کل کے حالات اور واقعات کے مطابق, اس دور کے تقاضوں کے مطابق بنا لیا نا. تو مجھے بتائیں آپ کو کتنے رکعت کا ثواب ہے کہ انڈیا کو اڈاپٹ نہیں کر لے؟ کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح طرح نہیں لے رہے. کمنگ بیک ٹو دا کرنٹ کرائسس, جو آج کرائسس آیا ہے, دیکھیں جو منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ لکھا ہے کہ جی آپ کا جو بیسیکلی جو پورا پروسیس آف الیکشن تھا وہی آپ کا ٹیکنیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں نا 8 فروری کے الیکشنوں کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ختم کر دی. اٹس اوور. یہ شفاف الیکشن نہیں, شفاف تو ایک الگ چیز ہے. اس کے اندر آپ نے ایسی چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے ایڈلٹ فرینچائز کا رائٹ افیکٹ ہوا ہے. جی ہاں یہ ایگزیکٹلی جی ایسی ہاں یہ مطلب یہ اس نے کہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے آگے انہیں ایک جملہ نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ الیکشن وائڈ. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. they stopped short. ہاں they stopped short. انہوں نے کہا شاید کوئی پاکستان میں کچھ تھوڑی سی موریلٹی جو ہے وہ میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ کوئی شرم کر کے خود ہی استعفیٰ دے دے اور خود ہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, یہ کہنا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے تھا. میں بیکار کی بات ہے نا. آپ جو کہہ رہے ہو کہ یہ کیا آپ نے ایڈلٹ فرینچائز کو خراب کیا نا. فار ایگزامپل مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر ڈھونڈوں کہ میرا نشان بلہ ہے, گلاس ہے, اینک ہے, اور پھر میں جبکہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے ملنا چاہیے تھا, وہاں پر آ کر 9 جج خاموش ہو گئے. ایک ریکاؤنٹ ہوا, سنے آپ کے بتائیے اس کے اوپر ایک انالیسس. ایک ریکاؤنٹ ہوا تو اس کے بعد جو جیتا ہوا تھا وہ ہار گیا اور جس نے ریکاؤنٹ کرایا تھا وہ جیت گیا. اب ریکاؤنٹ کے دوران یہ ہوا کہ جو ہارے والے کے جو لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو بیلٹ باکسز میں سے ووٹ نکل رہے ہیں یہ تو فولڈ ہی نہیں ہوئے, سیدھے کاغذ سے کر رہے ہیں وہ فریش. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے, گندا ہے, بعد میں بھر دیا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, بالکل ایک امپارشل سوال کرتا ہوں. منصور علی شاہ اور 8 ججز اس پہ کیوں رک گئے؟ نہیں رکنا چاہیے تھا. نہیں میں پوچھ رہا ہوں شاید کہ مزید جو ہے وہ آئینی بحرانی کیفیت نہ پیدا ہو جائے اور پھر یہ تاثر نہ ملے کہ جی یہ تو بہت اچھا سوال ہے کہ جی کوئی مارشل لا نہ لگا دے اس ملک میں, اور مزید جو ہے یہ نہ کہا جائے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ گورنمنٹ اڑا رہی ہے. میں آتا ہے نا مارشل لا. یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی سر. کیوں رک گئے؟ یہی غلط فہمی, یہی میں کہہ رہا ہوں نا آپ کی غلط فہمی. اب آئے نا مدعے پہ, صبح سے شروع ہے. یہ اس لیے رک گئے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں انکلوڈنگ چیف ججز, دے آر ان فیور آف اسٹیٹس کیو. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ پوری سپریم کورٹ جو ہے یا ایٹ لیسٹ میجورٹی آف سپریم کورٹ انکلوڈنگ کہ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے, انکلوڈنگ دا پرسن ہو از بیہائنڈ دا بار. میں بڑی بات کہہ رہا ہوں. آپ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی چلتا رہے. الیکشن بھی تو ویسے ہی ہونا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. یہ سب پاکستان کی اس ٹوٹی پھوٹی ریاست کو اسی شکل میں چلانا چاہتے ہیں, اور یہ ایک ٹوٹی ہوئی عمارت کے گارجینس ہیں. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, اور یہ ہمت کبھی پنجابی پولیٹکس کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. پنجابی مائنڈ سیٹ کبھی ریولوشن نہیں چاہتا. سمجھ آئی بات کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ بنگالی نہیں ہے, یہ پنجابی مائنڈ سیٹ ہے کہ
چلا کے رکھو، بکا کرو ذرا، تھوڑا تھوڑا چلا کے رکھو. اس میں یہ بائنڈ کریں گے کہ ان کا لیڈر ہے، یہ سب شامل ہیں. اور یہ اب سوال صرف ایک سوال نہیں، ان کے بعد ان کی بات نہیں کر رہا میں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ سب موقوقہ کی گیم ہے، ٹھیک ہے. اس میں چیف ججز بھی شامل ہیں، اس میں جوڈیشری بھی اس میں کنسٹیٹیوشن بھی شامل ہے، اس میں سارے شامل ہیں. یہ اس گرتی ہو عمارت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ عمارت نہیں گرے. یہ میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں دے رہا. ان 8 ججز کی ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں جو ریولوشنری ہو. پاکستان میں پنجابی مائنڈ سیٹ کبھی ریولوشن نہیں لانے دے گا. اور لیکن یہ تو شبر بھائی، یہ تو سارے پاکستان کے لوگ جو سے ججز تھے، نہیں میری سارے شامل تھے. نہیں کراچی والے بھی ہیں، سارے شامل تھے. ابھی تو کراچی والے ہیں، میجورٹی بلوچستان سے سندھ بھی شامل کر لیں. یہ جو علاقہ آج پاکستان ہے، اس علاقے میں کبھی تاریخ میں ریولوشن نہیں آئی، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے سسٹم ڈسٹرب ہو. یہ سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے والے لوگ. شبر بھائی ابھی یہ جو آپ نے کہا ہاف کوک ججمنٹ آئی ہے، چلے اس کو ایسے لے لیتے ہیں کہ جو جہاں تک جانا چاہیے. مجھے تو میں تو حیران ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سمبل ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ اس کے بعد کریں گے جی کوئی بات نہیں. تو وہ کہا کہ الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ اس پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. مطلب یہ بھی فضول باتیں سننے میں آتی ہیں. تو صرف سیٹوں کا مسئلہ ہے نا. جی ہاں، دیکھیں یا تو آپ لکھے نہیں، لکھے تو پورا لکھے، حق ادا کریں. یہ تو بذاتی ہے نا، یہ تو آپ لکھے نہیں نا. یہ بیکار کی باتیں ہیں نا. میں اس لیے نا میں بہت زیادہ اس کو امپورٹنس نہیں دے رہا، ریزرو سیٹوں کی بہت امپورٹنس نہیں دے رہا. سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ ریولوشن کے لیے تیار ہیں؟ بڑا خطرناک نہیں ہے، ختم ہوگی بات. آپ ریولوشن کے لیے تیار نہیں ہیں تو کوئی بندہ جیل سے باہر آ جائے گا، کوئی جدھر چلا جائے گا، کوئی ریولوشن آ جائے گا، یہ آ جائے گا. مجھے اس کا انتظار نہیں ہے. میں ایک دوسری چیز کا انتظار کر رہا ہوں. چلیں وہ آ جائے گی. کلوزنگ کامنٹ. دیکھیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو شبر بھائی نے باتیں کی یہ تو ساری حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ 25 اکتوبر تک جو ہے یہ ایک بہت زیادہ میسو قسم کی مزید جو ہے وہ ایڈیشن ہونے لگی ہے. اس رننگ کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے. پبلک کو اور کنفیوز کیا جائے گا، ہو گئی. ہاں ان ادر ورڈز. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی پارلیمانی قانون سازی ہوتی ہے اس نامکمل ہاؤس کے ساتھ جس میں 63 سیٹیں چاہیے اور آپ کے پاس 54 ہیں، اور اگر مینگل صاحب کی سیٹ نکال لیں تو ایک اور پیچھے چلی جائے گی تو 53 ہو جائیں گی. اب وہ سینٹ کا کے پی کا تو الیکشن ہوا نہیں ہے، تو اگر ساری قانون سازی بھی کر لیتے ہیں، آپ سکسیسفلی کر لیتے ہیں اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بنا لیتے ہیں، تو مجھے تو یہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ تاثر ملتا ہے کچھ اہل نظر اہل عقل لوگوں سے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ شاید موجودہ چیف جسٹس جو آج ہیں ان کو بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کنسیڈر نہ کیا جائے. یہ بہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، ان کو بھی شاید کنسیڈر نہ کیا جائے. اور یہ بھی ایک پروپوزل جو ہے وہ اس وقت راستے میں ہے کہ اگلے چند دن میں مے بی 5 10 12 13 دن میں جو اس وقت منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ جو ہے وہ ایشو کیا جائے تو ممکنہ طور پر دونوں کام ساتھ ہو جائیں. ایک کورٹ میں یہ کریں اور دوسرا اس وقت جو سپریم کورٹ جس ڈگر پر چل رہی ہے اس کے بینیفیشری جو ہے وہ شاید ممکنہ طور پر موجودہ چیف جسٹس نہ ہو پائیں. تو اگر تو یہ چیزیں اس طرح طے ہو جاتی ہیں تو تھوڑی سی پبلک کنفیوژن جو ہے بڑھنے کے بعد بہت اوپر جانے کے بعد سیٹل ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہے. اس پہ پبلک کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، زیرو انٹرسٹ. پبلک کو کوئی انٹرسٹ، زیرو انٹرسٹ، کوئی تعلق نہیں ہے عام آدمی کا اس بکواس سے. نو ایبسولوٹلی، یہ میں 100% یہ بکواس ہے. اس میں مجھے بھی میرا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. حقیقت پسندی پر مبنی تو باتیں یہی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں مجھے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو ہو رہا ہے باہر میں جائے، کیونکہ جس طرح سے وہ کنفیوژن چل رہی ہے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی تبدیلی نہیں کر رہا، وہ نہیں آ رہی. اگر سپوزڈلی ساری امینڈمنٹس ہو بھی جائیں تو اس میں عوامی مفاد کسی صورت کے میں کلوز کروں شبر بھائی. میں صرف 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹیکنیکل باتیں بھی کی، لیگل باتیں بھی کی، حالات پہ بھی کیا، تھوڑا تاریخ کے اوپر میں تھوڑا سا. دیکھیں جو بھی مذہب ہو، اینی ریلیجن، آپ اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھ جائیں. کوئی بھی سوسائٹی، یعنی کہ پری ہسٹورک سوسائٹیز بھی آپ چلے جائیں نا، جو بھی سوسائٹی نے کبھی فلرش کیا ہے نا، وہ فلرش اس کا بیسک جو فاؤنڈیشن ہے وہ عدل، یعنی کہ انصاف. چاہے وہ گھر کے اندر ہو، یعنی کہ ایک بھائی کو معاف کر دیں، دوسرے بھائی کو آپ سزا دے دیں تو اس گھر میں بھی لڑائی ہو جائے گی، یا کسی معاشرے میں ہو.
تو جو بھی معاشرہ انصاف کے اوپر یا عدل کے اوپر نہ بنا ہو، عدل اور انصاف پہ نہ، وہ معاشرہ الٹیمیٹلی فال کر جاتا ہے، وہ سوسائٹی تب ہو جاتی ہے جو ہمارا موجودہ حالات ہے. اس لیے وہ جو جارج برنارڈ شاہ نے جو بڑے ایک اچھی بات کتنے کہہ گیا پہلے سالوں کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن بٹ مسلمز آر دا ورسٹ فالوورز، یعنی کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، ایک مسلمان نے نہیں کہا، لیکن جو اس کو فالو کرنے والے ہیں وہ سب سے خراب ہیں. اس کی وجہ یہ، اچھا یہ بھی اس نے کہا ہے کہ مسلمز آر دا بیسٹ کانکررز بٹ دا ورسٹ رولرز، یعنی کہ وہ جا کے قبضہ کر لیتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پہ، پوری امپائرز کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ حکومت نہیں کر سکتے، آگے جا کے پتہ نہیں کرنا، آگے جا کے انہیں پتہ نہیں، کیونکہ وہ عدل اور انصاف کا معاشرہ قائم نہ کر سکے. اور اگر آپ تاریخ میں پڑھ لیں، جہاں بھی تھوڑے سے دن بھی کوئی بھی ایسے حاکم حکمران یا ایسی سوسائٹیز فلرش وہ کی ہیں جہاں پہ انصاف کا نظام، جس کی سیمبلنس نظر آتی ہو کہ جی یہاں پہ دس از اے جسٹ سوسائٹی. اگر آپ آج چلے جائیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں، ان کی جو پراسپر کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ ایک انٹرنلی ایک جسٹس سسٹم پریویل کرتا ہے وہاں پہ. امریکہ کیوں نیچے جا رہا ہے؟ امریکہ اکنامکلی بھی ویسے بھی، کیونکہ وہ نہ انٹرنلی اور ایون ایکسٹرنلی، ان کی ایکسٹرنل پالیسیز بھی وہ جسٹس کے اوپر نہیں جا رہی ہیں، وہ پاور کے اوپر گیم چل رہی ہے کہ بیکاز وی آر پاورفل وی کین ڈو دس، کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم وہ کر سکتے ہیں. جیسے شبر بھائی نے پہلے کہا کہ یہ نیشنز کی ہسٹری میں یہ 25 75 سال 100 سال اتنی کوئی امید نہیں رکھتے، لیکن یہ دنیا کا ایک سائیکل ہے کہ 200-250 سال کے اوپر چڑھتا ہے، اور جب وہ آل پاورفل ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس وقت سب سے اوپر ہوں، اور وہ عدل سے ہٹ جاتا ہے، وہ معاشرہ نیچے گر جاتا ہے، وہ سوسائٹی گر جاتی ہے، کوئی اور اوپر آ جاتا ہے جہاں پہ عدل ہے. تو میری نظر میں اگر پاکستان نے فلرش کرنا ہے یا کچھ بھی پاکستان میں ہونا ہے، جب تک انصاف اور عدل کا قانون نہیں ہوگا وہ نہیں جا سکتا، آگے بڑھ سکتا. اور وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ ساروں نے کرنا ہے. وہ شبر بھائی نے اپنی پریکٹس میں کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کرنا ہے، آپ نے اپنے قانون میں کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بھی کرنا ہے، جوڈیشری نے بھی کرنا ہے، پولیٹیشنز نے بھی کرنا ہے. اور اس کا صرف باٹم پریمس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے ہٹ کے سوچیں. اس سیڈلی ان پاکستان irrespective آف اینی بڈی سب اپنی ذات کے اندر سوچتے ہیں. اور جب آپ تک آپ اپنی ذات کے اندر سوچتے رہیں گے، آج پاکستان میں حالات جو ہیں اگر اس طرح چلتے رہے تو میرے خیال میں سال 1.5-2 سال بعد آج کے حالات اچھے لگیں گے، جیسے کہ آج سے 2 سال کے پہلے حالات اچھے لگتے تھے. وہ اتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ کوئی باٹم لیس پٹ بنتا جا رہا ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں آخر میں کہ علی بھائی جب آپ نیکسٹ ٹائم میاں صاحب آئیں گے، ایک سیشن ہمیں اور ایسا کرنا ہوگا. اٹ واز انٹرسٹنگ. تو شبر بھائی کے ساتھ ہمیشہ ویسے ہی ہے نا، یہ بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ شبر بھائی فاسٹ، اگر اپنی زندگی میں کرکٹ کھیلتے تو فاسٹ بالر ہوتے ہیں، یہ جو سیدھا مارتے ہیں ٹھک ادھر لیفٹ رائٹ میں. شبر بھائی انالیسس کے شعیب اختر ہے، شعیب انالیسس کے شعیب اختر ہے، بالکل ٹھیک.